السلام علیکم۔ اچھا، کردار یہ آخر بنتا کیسے ہے؟ یہ کوئی ایک دن میں ہونے والا کام تو ہے نہیں، بلکہ یہ تو ہماری روزمرہ کی زندگی میں کیے گئے چھوٹے چھوٹے فیصلوں اور چھوٹی چھوٹی نیکیوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تو آئیے عبدالباری کی کہانیوں کے ذریعے یہ سمجھتے ہیں کہ کیسے عام سے نظر آنے والے واقعات میں کردار سازی کے گہرے سبق چھپے ہوتے ہیں۔ روزمرہ کی زندگی میں چھوٹے چھوٹے ٹیسٹ، بڑے بڑے سوال، ان سب سے کیسے نمٹا جائے، یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا سامنا ہم سب کو ہی رہتا ہے۔ جب زندگی ہمیں آزماتی ہے تو کیا ہم مایوس ہو جاتے ہیں یا پھر ہر موقع سے کچھ نیا سیکھتے ہیں؟ یہی آج ہماری گفتگو کا اصل مرکز ہے۔ تم ملیے عبدالباری سے۔ عبدالباری صرف ایک بچہ نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا کردار ہے جس کے تجربات سے ہم سب بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ اس کی کہانیاں ہمیں زندگی کے بڑے بڑے اصول بہت ہی آسان اور دلچسپ انداز میں سمجھا دیتی ہیں۔ تو سب سے پہلا قدم، ہمارا سفر ہمیشہ اندر سے شروع ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم دنیا اور دوسروں کے ساتھ اپنے معاملات ٹھیک کریں، ہمیں اپنے دل، اپنی نیت اور اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہوگا۔ تو ہوتا کیا ہے جب ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے؟ عبدالباری کے دوست یوسف کو ہی دیکھ لیں۔ اس نے اپنے والدین کی نافرمانی کی۔ ہم سب سے کبھی نہ کبھی کوئی غلطی ہو ہی جاتی ہے۔ اہم سوال یہ نہیں کہ غلطی کیوں ہوئی، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ غلطی کے بعد ہمارا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ تو پھر اصلاح کا راستہ کیا ہے؟ سب سے پہلا قدم ہے اپنی غلطی کو سمجھنا، اسے محسوس کرنا اور پھر اسے تسلیم کرنا۔ یہاں مایوسی کی کوئی جگہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اس کے بعد سچے دل سے اللہ سے معافی مانگنی ہے، اور ہاں، ان سے بھی جن کا ہم نے دل دکھایا ہو۔ اسکرین پر جو دعا آپ دیکھ رہے ہیں، یہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے۔ یہ انہوں نے مچھلی کے پیٹ کے اندھیروں میں مانگی تھی۔ یہ اپنی غلطی کا اعتراف کرنے اور اللہ کی رحمت طلب کرنے کی ایک زبردست مثال ہے کہ کیسے انسان اپنی کمزوری کو مان کر اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے۔ اچھا، یہ تو ہوئی غلطی کی بات، لیکن جب حالات ہی مشکل ہو جائیں تب کیا؟ جیسے عبدالباری کا دوست سرفراز اپنے گھر کے مالی حالات کی وجہ سے پریشان ہے۔ یہ ہمیں ایک اور بہت اہم سبق کی طرف لے جاتا ہے۔ یہاں ایمان کے دو ستون سامنے آتے ہیں، صبر اور شکر۔ یہ تصور ہمیں یاد دلاتا ہے کہ زندگی کے اتار چڑھاؤ اللہ کی طرف سے آزمائشی تو ہیں۔ ہمارا کام ہے کہ مشکل آئے تو صبر کریں اور جب نعمت ملے تو شکر ادا کریں۔ یہ دونوں مل کر ایک مومن کے کردار کو مکمل کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اپنی ذات کی اصلاح تو ہو گئی۔ اب اگلا قدم ہے دوسروں کے ساتھ ہمارے معاملات۔ ہمارا دین صرف عبادات کا نام نہیں ہے، بلکہ اچھے اخلاق اور بہترین معاملات کا بھی نام ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ ہمارا دوسروں کے ساتھ رویہ کیسا ہونا چاہیے۔ جب ہم کسی کی مدد کرتے ہیں تو ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ سیلاب متاثرین کی مدد کی کہانی ہمیں دو بالکل مختلف انداز دکھاتی ہے۔ کیا ہم وہ چیزیں دے رہے ہیں جن سے اب بس ہمیں جان چھڑانی ہے، یا پھر وہ چیزیں جو ہمیں خود بھی پسند ہیں؟ اسلام کا اصول تو یہی ہے کہ اس چیز میں سے دو جو تمہیں محبوب ہو۔ تو دینے کا بھی ایک فن ہے، ایک طریقہ ہے۔ یہ نہیں کہ بس کچھ بھی اٹھا کر دے دیا۔ چیز اچھی کوالٹی کی ہو، صاف ستھری ہو، اچھی طرح پیک کی گئی ہو۔ لینے والے کی عزت نفس کا خیال رکھنا سب سے ضروری ہے۔ اصل خیرات تو وہ ہے جو خالص نیت اور محبت سے دی جائے۔ اور کبھی کبھی سب سے بڑا سبق ایک بہت چھوٹی سی بات میں چھپا ہوتا ہے۔ یہ کہانی بہت کمال کی ہے۔ جب عبدالباری عطیہ والے ڈبے پر بنی مرغی کی تصویر کو چھپا دیتا ہے تاکہ کسی بھوکے بچے کا دل نہ دکھے، تو یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اصل ہمدردی، اصل احساس ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہی پوشیدہ ہوتا ہے۔ اور جب عبدالباری اپنے دوست شادان کا مذاق اڑاتا ہے تو اس کی بہن اس سے قرآن کی اس آیت کی یاد دلاتی ہے۔ یہ ایک بہت واضح حکم ہے، کسی کا مذاق مت اڑاؤ، اسے خود سے کمتر مت سمجھو، کیا پتا وہ اللہ کے نزدیک ہم سے کہیں بہتر ہو، یہ کوئی نہیں جانتا۔ اب ذرا دائرہ اور وسیع کرتے ہیں، اپنی ذات اور دوسرے لوگوں سے آگے بڑھ کر دیکھتے ہیں کہ اس پیچیدہ دنیا میں ایک مسلمان کے طور پر ہمیں اپنا راستہ کیسے تلاش کرنا ہے۔ آج کل کی دنیا کو دیکھیں، ہر طرف سے خبریں، معلومات، غلط معلومات، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بالکل عبدالباری کی طرح ہم سب بھی کبھی کبھی کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے میں ہمارا لائحہ عمل کیا ہونا چاہیے؟ اس کا جواب ایک لفظ میں ہے، تقویٰ۔ اور تقویٰ کا مطلب بہت گہرا اور عملی ہے۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے منسوب یہ مثال اسے بہترین طریقے سے سمجھاتی ہے۔ تقویٰ ایسے ہے جیسے آپ کانٹوں بھری جھاڑیوں کے بیچ سے گزر رہے ہوں اور اپنے کپڑوں کو بچا بچا کر چل رہے ہوں تاکہ وہ پھٹ نہ جائیں۔ بالکل اسی طرح دنیا میں گناہوں کے کانٹوں سے اپنے کردار کو بچا کر چلنا تقویٰ ہے۔ رمضان کی تیاریوں والی گفتگو اس کی بہترین مثال ہے۔ کیا رمضان کا مقصد افطار کی دعوتوں کے مینیو بنانا ہے، یا پھر اس کا اصل مقصد روحانی طور پر خود کو بہتر بنانا یعنی تقویٰ حاصل کرنا ہے؟ یہ ٹیبل ہمیں دکھاتا ہے کہ ہماری ترجیحات کی لسٹ کیسی ہونی چاہیے۔ اصل فوکس کھانے پینے پر نہیں بلکہ عبادات، بری عادتیں چھوڑنے اور نیکی کرنے پر ہونا چاہیے۔ تو آئیے ان تمام اسباق کو ایک ساتھ جوڑتے ہیں۔ ہم نے کردار کی تعمیر کے 4 بنیادی ستون سیکھے ہیں۔ پہلا، سچے دل سے توبہ کرنا۔ دوسرا، مشکل میں صبر اور آسانی میں شکر کرنا۔ تیسرا، دوسروں کے لیے گہری ہمدردی اور احساس رکھنا۔ اور چوتھا، ہر حال میں تقویٰ اختیار کرنا، یعنی اللہ کا دھیان رکھنا۔ لیکن یہ کہانیاں اور یہ اسباق صرف سننے کے لیے نہیں ہیں۔ اصل سوال تو یہ ہے کہ ہم انہیں اپنی زندگی میں کیسے لاتے ہیں۔ تو آج، ابھی، ہم اپنے کردار کی اس عمارت میں کون سا پتھر رکھنے والے ہیں؟